ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. اخلاق احمد بات. جی اخلاق صاحب. میرا ایک سوال تھا. جی بولیے. میں مالک مکان ہوں. میرے کرایہ دار ایک عورت رہتی ہے، تو انہوں نے نا مجھ پہ الزام لگا دیا ہے 3 تولے سونے کا. ان کے جو شوہر ہیں وہ دبئی میں ہوتے ہیں. انہوں نے FIR کروائی ہے. میں پولیس کے پاس گیا، ضمانت کروایا. حالانکہ میں نے چوری نہیں کی، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ عورت میرے جان چھوڑ دے. وہ میرے اچھا گلے پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. قاری عطا منان وارسی صاحب. قاری صاحب جی جھوٹا ان کے بقول جو یہ صاحب ہیں جنہوں نے فون کیا ہے، ان کے بقول جھوٹا پرچہ ہے، پھنس گئے چوری کا الزام ہے. اگر واقعی آپ نے چوری نہیں کی اور آپ حق پر ہیں تو آپ کے لیے ایک آیت بتا دیتا ہوں. آیت کا ایک ٹکڑا ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون. جب آپ جج کے سامنے جائیں گے، ٹھیک ہے، پیشی ہوگی، اس وقت یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کریں گے آپ، اور اپنے ماتھے پر الف کی لکیر کھینچ دیں گے، اور ہلکا سا دم جج کی طرف بھی کر دیں، یا جس شخص نے فیصلہ کرنا ہے اس کی طرف بھی وہ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. قاضی صاحب آپ بھی کوئی ہاں جی، اس کے لیے جو بتایا بالکل درست ہے، میں بھی ایگری کرتا ہوں، لیکن ایڈیشنلی میں یہ بتا دوں کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62، آمن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. ہاں، جہاں مدت طرح کا مطلب آ گیا کہ اضطراب. جب انسان اضطراب میں آ جائے تو یہ دعا پڑھے، اور بہتر ہے کہ اس کو اول آخر درود پاک کے ساتھ 300 دفعہ یقین کامل کے ساتھ پڑھے، تو 100% انشاءاللہ یہ بری ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک وظیفہ میں بھی جی مفتی صاحب. جی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے اگر اسے یہ آیات پڑھنا مشکل ہوں تو اللہ تعالیٰ کے میں نام بتائے دیتا ہوں، اس کا وظیفہ جو ہے وہ پڑھتے رہیں، کھلا پڑھیں، اور جب پیش ہوں جج کے ساتھ تب بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ انہیں فائدہ ہوگا. یا اللہ، یا معز، یا فتاح، یا وکیل. یا اللہ، یا معز، یا فتاح، یا وکیل، یہ وظیفہ کرتے رہیں. انشاءاللہ الرحمن ضرور اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ آسانی پیدا فرمائے گا، ان کا کارساز ہوگا انشاءاللہ. FIR کی بات کر رہے تھے نا کالر، تو آپ نے کہا جج کے سامنے جانا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کوئی کہ جج صاحب تو احتیاط کریں گے، کوئی دم نہ کریں. جب بھی کوئی پیشی ہوگی، ظاہر ہے کہ اس کے بعد پیشی ہوتی ہے، عدالت میں بھی جانا ہوتا ہے. یہ SHO کے سامنے جائے، کسی بھی حاکم کے سامنے اس نے فیصلہ کرنا ہو تو یہ آیت پڑھ دے 11 مرتبہ، اور انگلی پہ دم کر کے الف کی شکل ماتھے پر کھینچے گا، انشاءاللہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ویسے یہ بھی بات ہے، چونکہ اب ہم تقریباً رمضان کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں ان سب سے ایک گزارش یہ بھی ہے، میں مفتیان کرام سے بھی ان کا لائن لیں گے کہ آپ ضرور جائیں، کیا نام ہے، وظائف کی طرف. اللہ تعالیٰ کی یاد سے بہتر کوئی یاد نہیں ہے، کیونکہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر ہی سب سے بہتر ہے. اور لیکن جو معمولات ہیں زندگی کے، ان میں آپ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو کسی کا خود کو نقصان کسی کو نہیں پہنچانا چاہیے. اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ پھر آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، پھر آپ کو بھی کسی جگہ سے نقصان پہنچے گا. بالکل یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لوگوں کے گھروں میں آگ لگاتے رہیں. شب قدر ہے تو شب قدر میں جو 4 افراد جن کا ذکر کیا جاتا ہے حدیث کے اندر کہ ان کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، تو ان میں سے دیکھیں کہ ایک والدین کا نافرمان بھی ہے، شراب کا عادی بھی ہے، اسی طرح ظلم کرنے والا، اور جو کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والا. یہ ایسے افراد ہیں کہ جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ حتمی طور پہ توبہ نہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کا جو ایک طرح سے انعام عام ہے جہنم سے آزادی کا، وہ تو سب کو مل رہا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اس رات کے اندر بھی ایسی بدبختی ہے جن کے اوپر کہ ان کو اس میں سے حصہ نہیں مل رہا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی پڑھنے کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے پہلے وہاں سے تلافی کروائیں. ایک بندے کے والدین اس سے ناراض ہیں اور وہ بندہ جا کے 100 رکعت کیا 1000 رکعت نوافل بھی ادا کر لے گا، وہ جا کے جتنا مرضی اپنا ماتھا رگڑ لے، جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہیں کرے گا تب تک اس کی بخشش نہیں ہے. اور شراب کا عادی ہے، جب تک اس کو چھوڑ نہیں دیتا تب تک اس کی بخشش نہیں ہے. اسی طرح ظلم کیا ہے تو اپنے ظلم کی جہاں تک تلافی ہو سکتی ہے پہلے اس کو کریں. بندوں کا حق دینے کے بعد
بندوں کے ساتھ میل جول رکھنے کے بعد قطع رحمی کرنے والا جو رشتہ داروں کے ساتھ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہمیں جی رشتہ نہیں ملا تھا اور ہم نے قطع تعلقی کر لی، فلاں نے فلاں وقت میں ہم سے سلام نہیں لیا تھا، قطع تعلق، ایک تو ہے نا دینی معاملات کی بنا پر قطع تعلقی، وہ ایک اور چیز ہے، ایک ہے ذاتیات کی بنا پر کسی سے قطع تعلقی کر لی، تو قطع رحمی کرنے والا اور ان تمام گناہوں کے اندر ملوث بندہ، اس رات کے اندر بھی اس کی کوئی بخشش نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث سے ثابت ہے، تو پہلے ان چیزوں کی معافی کروائیں۔ اجازت ہو تو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، ایک ہمسایوں کے ساتھ ظلم کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ظلم عام ہو گیا نا۔ ہاں جی وہ، اور دوسرا پاک باز عورت پر تہمت لگانے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ بالکل حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کے دل میں کینہ ہوگا اس کی بھی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوگی۔ او ہو دیکھیں منافقت اور چیز ہے، لیکن کینہ تو بدترین چیز ہے۔ کینہ کہا جاتا ہے کینے والے کی تو بخشش ہی نہیں ہوگی۔ کچھ ایسے گناہ ہیں، کینہ تو یہ ہے نا، بغض تو یہ ہوتا ہے نا کہ عادی زانی جو ہے اس کے لیے مفتی صاحب بغض جو ہوتا ہے، بغض تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے جی میری اللہ نہ کرے کہ میری سخاوت صاحب کے ساتھ بغض ہے، ٹھیک ہے جی بغض ہے، لیکن کینہ تو بن جاتا ہے کہ بھی مجھے جس دن موقع ملا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، دل میں اس سے کینہ پال رکھا ہے۔ مفتی صاحب یہ جو جیسے قطع تعلقی کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث مبارک ہے کہ جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو اس سے تعلق جوڑ۔ تو آج کی اس مبارک رات میں مبارک لمحات ہیں، یہ جو آپس میں باہمی تعلقات ہیں لوگوں کے، اس حوالے سے دین کیا ہمیں درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے؟ کہ جی دین نے تو ہمیشہ لوگوں کو محبتیں بانٹنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے، خاندان جوڑنے کی بات کی ہے، قطع رحمی جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، قاطع رحم کو آج کی رات جو ہے وہ بخشش نصیب نہیں ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہماری ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، وہ ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا ہمسایہ ہو، ہمارا دوست ہو، ہمارا پاس بیٹھنے والا ہو۔ اور ہمسائے کے بارے میں تو اتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں دین اسلام میں، اتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جس نے خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من طبخ مرقۃ فاکثر ماءھا وطعاھا جیرانک، جب کوئی اچھا سالن پکاؤ، شوربے والا سالن ہو تو چاہے اس میں تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو، لیکن اپنے ہمسائے کو بھی اس میں شامل کرو، اللہ ان کو ساتھ ملانے کا جو حکم دیا گیا۔ اور یہ جو مفہوم حدیث مبارکہ ہے کہ ہمسائے کے بارے میں اتنی مرتبہ حقوق بیان کیے گئے، جبریل امین اتنی مرتبہ جو تشریف لائے کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں جو ہے وہ ہمسائے کو وراثت میں حق جو ہے نا نہ مل جائے۔ اور جہاں مفتی صاحب نے بات کی قطع رحمی کی کہ لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے رشتہ داروں سے قطع رحمی کر لیتے ہیں رشتہ نہ دینے کی بنا پر، ایسے ہی اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے وراثت میں حصہ مانگتی ہیں تو ان سے قطع رحمی کر لیتے ہیں بھائی، اور یہ ایسے بھائی جو ہے وہ آج کی رات جو ہے وہ بخشش کے قابل نہیں ہیں، انہیں بخشش جو آج کی رات کا مجدہ ہے بخشش سنائی گئی ہے کہ وہ عام ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو اپنی بہنوں بیٹیوں کو ان کا وراثت میں جائز حصہ دینے کی بجائے وہ حصہ مانگنے پہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے منہ جوڑ بیٹھتے ہیں، توڑ بیٹھتے ہیں، تعلق توڑ بیٹھتے ہیں، وہ لوگ آج کی رات جو ہے اس مغفرت سے محروم رہیں گے۔ بلکہ میرے سے جب حافظ صاحب مسئلہ پوچھتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ہم بہن کو دے سکتے ہیں یا بھائی بھائی کو زکوٰۃ میں سے دے سکتا ہے؟ تو مجھے اس قدر دل کے اندر نا اتنی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ میں مسئلہ بتاتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ بہن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ بہن اس نہج پہ کیوں پہنچ گئی کہ آپ خود زکوٰۃ دینے والے ہیں اور آپ کی بہن زکوٰۃ لینے والی ہے؟ کوئی آپ اتنا بھی اس کو قابل نہیں کر سکے اس کے خاوند کو کہ آپ اس کو کوئی ایسا کاروبار شروع کر کے دے سکیں کہ وہ زکوٰۃ لینے والی کیوں ہے بھائی؟ تو ٹھیک ہے جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو ہمیں جب ہم خرچ کرنے کی ہماری باری آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ نفلی صدقات کی ابتدا اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے بھتیجوں بھانجوں سے کریں اور پھر اس طرح محبتیں بانٹیں۔ اس کے اندر صلہ رحمی بھی ہے اور صدقے کا ثواب بھی۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ